یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورۃ التوبہ کی مشق سٹارٹ کی تھی اور آج مشق کے لیکچر نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ لیکچر نمبر 2 میں ہم آیات کے ترجمے کو دیکھیں گے۔ آیات کے ترجمے میں ہم نے لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وہ سیکھیں، اور بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ مسلمانوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانا ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے، و اموال اور مال، اقترفتموہا جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کا خسارہ، و مساکین اور گھر، ترضونہا جو تم پسند کرتے ہو، احبا زیادہ پیاری، الیکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد فی سبیلہ اس کی راہ میں، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ آ جائے اللہ، بأمرہ اس کا حکم، واللہ اور اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مسلمانوں کو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے خسارے سے، و مساکن اور گھر جو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
عزیز طلباء کرام و طالبات، اب ہم ترجمہ کریں گے آیت نمبر 38 کا۔ آیت نمبر 38 ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل جب کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اثاقلتم تم گرے جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، ارضیتم کیا تم راضی ہو، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، من اللہ آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما پس نہیں ہے، متاع سامان، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑی، دنیاوی زندگی کی بقا تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِلَّا تَنْفِرُوا اگر تم نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذابًا علیما دردناک قسم کا عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ اور بدل دے گا، قوماً قوم، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضروہ شیئا ولا تضروہ اور نہیں تم بگاڑ سکو گے، نقصان پہنچا سکو گے اسے، شیئا کچھ بھی، کوئی ذرہ برابر بھی، واللہ اور اللہ، علی پر، کل شے ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اس اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، آیت نمبر 40 کی جانب۔ اس آیت نمبر 40 میں ہجرت کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے غار ثور میں پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس غار کے قریب پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے کہ آقا کہیں نقصان نہ پہنچا دیں آپ کو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی خاص قسم کی، تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا الا تنصروہ اگر تم مدد نہ کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ تو البتہ اس کی مدد کی ہے اللہ نے، اذ اخرجہ جب نکالا ان کو، الذین کفروا کافر لوگوں نے، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ یقول جب وہ کہتے تھے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی تسکین، علیہ ان پر اس پر، وأیدہ اور اس کی مدد کی، بجنود
ایسے لشکروں سے لم تروہا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، وجعل اور کر دیا کلمۃ الذین کفروا، کلمہ بات، الذین کفروا کافر لوگوں کی بات کو، السفلی پست، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات، اللہ کا کلام، ہی العلیٰ وہ بلند ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اگر تم نے ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے اس وقت جب انہیں کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ ان دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کی بات سب سے بلند ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد جو اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے آتی تھی۔ اب بڑھتے اگلی آیت کی جانب۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تم نکلو، انفرو تم نکلو، خفافا ہلکے ہو، وثقالا اور بھاری ہو، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون اس بات کی سمجھ رکھتے۔ اب بڑھتے ہیں با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ انما الصدقات بے شک صدقات، للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، والغارمین تاوان بھرنے میں، قرض دار کے قرضے کی ادائیگی میں، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت کریمہ میں ہمیں 8 ایسی جگہیں بتائی گئی ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ وغیرہ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے فقراء۔ الحمدللہ جی، سب سے پہلے ہے فقراء اور پھر ہے مساکین۔ فیروز اللغات کے مطابق
فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو اور دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو. اور مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اور اس کے پاس اگلے دن کا کھانا موجود ہی نہ ہو. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ. بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں کے لیے ہے اور اس کی تحصیل و تقسیم پر مامور کارکنان، تحصیل جو لوگوں سے وصول کرنا اور تقسیم اور آگے لوگوں میں پہنچانا، تو اس ڈیوٹی پر مامور کارکنان اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کی آزادی میں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کے ترجمے کو پڑھا اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 کو پڑھا، اور اسی طریقے سے ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کو پڑھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیکچر میں ساری آیات کے لفظی اور با محاورہ ترجمے کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آیات کے ترجمے کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، کیونکہ سالانہ امتحانات میں یہ 15 نمبر کی آیات آتی ہیں، تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور سمجھیں.